Rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini awal bulan September, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, banyak rezeki, dimudahkan segala urusan dan cita-citanya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua Lingkungan Bapak RW Nanang serta rekan-rekan pengurus. Yang saya hormati Ketua DKM, Sahibut, sahabat, dan rekan-rekan pengurus DKM, Bapak Ustadz Makmur, para sepuh, para ustadz, para asatidz, serta semua warga masyarakat, para jamaah RW 11. Alhamdulillah malam hari ini bisa memenuhi undangan keluarga besar 006 yang dibawahi oleh Bapak RT Sumarto. Alhamdulillah beliau pada malam hari ini hadir. Mudah-mudahan beliau dan seluruh warga 006 diberikan barokah oleh Allah karena sudah memfasilitasi acara kegiatan malam hari ini. Tentunya tidak hanya pikiran, materi, tenaga sudah pasti dikeluarkan, tapi sayang belum banyak yang hadir. Tapi tidak apa-apa, buat yang belum hadir, mudah-mudahan semuanya sehat, wabil khusus warga 011. Ini udah mulai pada datang Pak RT Burhan dan sebagian warganya. Saya udah teriak-teriak tadi Pak. Untuk rangkaian acara malam hari ini, pertama-tama bacaan tahlil, tahmid. Yang kedua bacaan Maulid Nabi, mungkin nanti akan dibawakan oleh Ustadz Sandi. Bacaan tahlilnya Pak Ustadz Supri mungkin ya. Bacaan salawat Nabi nanti akan dibawakan oleh Pak Ustadz Makmur. Tapi beberapa pertemuan terakhir ini hadrohnya nggak hadir nih. Apalah masih tahap belajar Pak Ustadz? Iya. Ramai. Kalau lihat hadroh saya senang. Anak-anak muda ya. Ya tapi tidak apa-apa, tidak mengurangi niat dan langkah kita silaturahmi. Selain kata Pak Ustadz sih memperpanjang umur insya Allah, karena tidak hanya ibadah saja, yang lainnya kumpul-kumpul kita di sini tentunya mudah-mudahan ada maghfirah, ada syafaat. Selain kita mendengarkan informasi yang lain dari Ketua Lingkungan, dari Pak RW, Pak RT, tapi insya Allah kumpulnya kita malam hari ini mengandung barokah. Selain kita saling kenal, saling mendoakan buat lingkungan khususnya, karena seiring berjalan dengan waktu, alhamdulillah ya, sampai dengan saat ini mungkin kejadian-kejadian yang di luar nalar, dalam tanda kutip, yang tidak bisa kita lihat. Babat alasnya dulu mungkin banyak kejadian-kejadian Pak, tapi alhamdulillah rutinitas kita ini bermanfaat. Warga-warga kita alhamdulillah gak banyak yang digoda oleh makhluk-makhluk yang dibenci oleh Allah. Tapi itu adalah makhluk Allah, karena mereka adalah menggoda manusia-manusia yang ada di Perumahan Senopati. Seiring berjalan mungkin kurang lebih sudah 7-8 tahun ini hasil yang kita dapatkan sampai saat ini. Tapi kita nggak akan puas, karena menuju kebaikan itu berat.
saya akuin berat. Tapi perlahan insya Allah niat dan langkah kita selalu dimudahkan. Kalaupun semua pasti ada cobaan dan jalannya. Mungkin itu saja sedikit mukadimah dari saya. Ya pengalaman hidup lah. Tapi ini harus saya bagikan ke teman-teman tentang histori perjalanan pengajian bulanan ini. Terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita zikir bersama-sama. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita semua. Selamat datang Ustaz Asep dan para jemaah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi sayyidul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhana jami'i ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wa sahabati tabi'in wal ulama'i amilin wal musannifin wal hizbin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikati muqarrabin wasyahidin Syekh Abdul Qadir Jalili Syaikhul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa jami'a ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi wal magharibi wa barakatuh. Husna baina wa madina wa ajdina wa ajdina wa husna nizatana wa bizmi husna lil al-marhum al-marhum wa jamaah في هذا المجلس بالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم نويت تقرب إلى الله أفضل ذكر فأعلم أنه لا إله إلا الله حمد لا إله إلا الله حمد لا إله إلا الله حمد سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا
على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 يا الله 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 يا لطيف 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 الله يا لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفرد المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وحليفته وصلى إلى حديث عبد الرحمن الأديبي وسلم وفريم وكستي الله بكرم السلام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب بلغه الوسيلة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب وصل بالفضيلة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب وارض عن الصحابة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب وارض عن السلالة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب وارض عن المشايخ. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب وارحمنا جميعا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب وارحم كل مسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب واغفر لكل معدي. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب واغفر كل معدي. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب نهدم بالمشفى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. اللهم صل وسلم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل
صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب البائس الوارث المنع السالم عالم الكريم والباد والجاه واللهيب يسبح والغفي والماء والضال والغارب وحيد النقي والسامت والجاد والنبي والساكب يضرب بأدله الساكن ويسكن بفضله ضارب. لا إله إلا الله. حكيم الأدهر بديع حكامه والأجائب في تركيب هذه القوالب. حلق محا وعبا وعضو ورقا ولحما وجلادا وشرب الندم متركب من ماء زابك يخرج من بين الصلب والترائب. لا إله إلا الله. كريم بشط بعلكه بساط الرم والمواهب ينزل بكلة إلى السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فعله مطالب وعرعد حدامك يا على الأقدام وقد جادد منه السواكب والقم بين دم وتائب حول نفسه يعتب وبك من الدو إليها رب فلا يجالنا بالاستغفار حتى يكبك رب النهار دجول غياهب فيعود وقد فاج بمجلوب وأدرك رضا المحبوب ولم يعد أحدكم من القوم وهو غائب. لا إله إلا الله. فسبحانه وتعالى من ملك أوجد نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أحياء القعاد من التين لاجب ورضواه على الأشياء وقال سيد الأنبياء وأجر الأسفياء وأكرم الحبائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أول من استفتي بردي حديث ورد النبي كان قره عديما ونسبه كريم شراطا مستقيما قال فيه ولم يجل سميعا عليما. صلى الله عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فاهتج العرش ضربه استبصارا وجدال الكرش حيبة وأخرى وامتلت السماء أنوارا وزحلت الملائكة تهليلا وامتجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تجلوا مترعا آمن فهم بفضل إلى تحاتت بحملي فلم استدد بها طلق بيد ربها وضحت الحبيبا صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه بدره في تمامه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك علنا البشرى بسعد مستمر لليس يفاد عيسى أوتينا عطاء يا رسول الله جمع الفخر مؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أسرق الكذبة أيام وجوه ذي المصطفى أحمد وبآله لكوني أنصر يا رسول الله وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك فلربك الله أمدين جل يحصر العاد إذ حبانا بوجود يا رسول الله المصطفى الهدي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا رسول الله أهلا بك إن بك نصعد وبجاهي يا إلهي تدعى بل قل مقصد
جوابا لكل مقصد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول مرحبا 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 يا ذا الحسين الله مرحبا 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 يا ذا العين مرحبا 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 يا ذا الحسين الله مرحبا مرحبا وصلاة الله تنشاب أصرف رسل محمد والسلام مستمرا واللئيم يتجادل صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا بفضل ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلاة الله تنشا يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله سلاما مستمرا يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صل على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dini waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, selawat teriring salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Senopati 1 Bapak RW Nanang, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang
Yang saya hormati Sohibul Bait, Sohibul Hajat, Bapak RT Sumarno, yang mudah-mudahan beliau, saya sering ledekin, panggah RT terus. Beliau mudah-mudahan diberi kesehatan, dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati seluruh ketua RT yang hadir maupun yang tidak hadir, maupun pengurusnya yang hadir. Yang saya hormati dari sebelah kiri saya Al Ustadz Supriyanto. Yang saya hormati sebelahnya lagi Abuya A.A. Sandi Al-Garuti. Yang saya hormati Ute itu Ustadz RT, Ustadz RT Asep. Sebelahnya lagi ada Bang Ustadz Kamal, agak mudahan ada bangnya, ini beda ya, ada Abuya, ada Ustadz, ada Bang Ustadz, ada Ustadz RT. Mudah-mudahan semuanya para ulama di sini insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati seluruh jamaah, wabil khusus RT 06 dan seluruh warga perumahan Senopati, para orang tua, Mbah Samsudin, Mbah Tito, semuanya, Pak D Singgih juga hadir, alhamdulillah. Mudah-mudahan insyaallah semuanya yang ada di sini, tak lupa kameramen. Kalau nggak disebut nanti iri. Iya Pak, kalau nggak ada ini nggak ada YouTube tayang nanti Pak. Iri nanti gimana sih? Wabil khusus yang saya hormati juga operator sound system. Kalau nggak ada operator saya ngomongnya terlalu kenceng Mbak, susah. Jadi saya muliakan operator sound system. Semuanya ibu-ibu yang ada di sekalian, mudah-mudahan insyaallah adanya pengajian seperti ini insyaallah mengundang karomah barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan yang mulia ini, yang berbahagia ini, saya yakin pada malam hari ini pasti bahagia. Karena salah satu kunci kebahagiaan itu ngaji. Yang punya utang pas lagi baca tahlil lupa nggak? Lupa pasti ingatnya Allah. Paling gimana caranya ini lunasinnya kita. Tapi bahagia, senang. Makanya kuncinya pengen bahagia adalah ngaji. Pengennya tentrem ngaji. Makanya Kanjeng Nabi ngomong banyak dalilnya, banyak hadisnya. Karena udah tahu umatnya itu nanti bakal susah ngaji. Yang penting mah saya udah bisa sholat. Dulu waktu kecil saya juga biasa lihat orang tua saya sholat, udah cukup. Nah di situ. Padahal dituntut untuk ngaji membenahi sholat kita, membenahi wudhu kita. Seperti itu. Ini momennya kemerdekaan ini. Backgroundnya kemerdekaan pada udah lewat, bendera udah pada dicopotin. Tapi insya Allah yang namanya merdeka nanti kita ulas. Yang namanya merdeka nanti kita ulas. Sedikit sambil ngopi, sambil ngerokok, santai, gorengannya dimakan Pak, jangan diliatin. Kalau udah ada di depan, gorengannya santap. Kalau udah ada kopinya diseruput. Jangan ditelan, jangan diseruput aja dikit-dikit. Karena nggak ada nambah. Kalau yang udah ada rokok, isep, bakar rokoknya. Ada rokok baru lagi, ada Pak Kuwu ini rokok lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun qawlu fi maswa ma'asil qalbi. Jadi faslun qawli fi ma'asi qalbi, yaitu menerangkan tentang berbagai-bagai maksiat hati. Menerangkan berbagai maksiat hati. Makanya kalau yang ngomong merdeka Pak RT, kalau ngomong merdeka masih pamer harta bendanya sama tetangganya, itu belum merdeka. Masih iri sama tetangganya yang agak mampu, itu belum
Merdeka, ngomong merdeka ini tulisannya kemerdekaan, antar RT aja belum merdeka, boro-boro tingkat nasional. Itu. Jadi makanya kunci membersihkan hati, penyakit hati itu susah, Pak. Di sini diterangkan i'lam, ketahuilah anna sifatil madmumah, bahwa sebenarnya sifat-sifat yang tercela fil qalbi, dalam hatimu, dalam hati manusia, kasiratun, banyak sekali, wa tariqu, dan jalan, tadhiril qalbi, membersihkan hati, min zadailiha, dari kelakuan-kelakuan yang sangat tercela, at-tawilatu wasabilu, panjang sekali, dan jalan alailaji, mengobatinya padanya, fiha ghadidun, adalah sulit, waqating terasa, dan telah terhapus seluruh kesempurnaannya, melainkan kita bisa membersihkan diri dengan menahan hawa nafsu kita. Jadi di sini diterangkan yang namanya penyakit hati itu mengobatinya sangat sulit, membersihkannya sangat sulit, susah. Nah kalau model-model kita, Pak, model-model kita gini, banyak maunya, ibadahnya sedikit, banyak maunya. Kita nggak sadar ibadahnya sedikit tapi doanya panjang banget yang diminta. Malaikat bingung, lo ibadahnya jarang, mintanya banyak sekali, udah nggak dicatat, udah malas malaikatnya karena ibadahnya jarang. Nah, kalau ibadahnya banyak, malaikatnya rajin catat semuanya, nanti satu persatu dikabulin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini karena yang paling penting, minimal pada waktu kita menghadap Allah, meminta kepada Allah, hati kita harus bersih, gak ada iri, gak ada sombong, gak ada dengki, gak ada pamer, gak ada hasut, semuanya hilangkan, Pak. Kalau mau berdoa, bersihkan hati kita, lurusin dulu, bersih. Kalau udah bersih hati kita, baru meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini apa? Kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qad qalu sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salasun, 3 macam perkara yang tercela, 3 macam perkara penyakit hati, muhlikatin, yang sering kita jalankan tapi tanpa kita sadari. Ngomong mah enak, saya mah nggak sombong. Lah, orang sombong ngomong gitu nggak sombong, mana ada. Ini ada sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 3 perkara yang tidak disukai oleh Allah, yaitu dalam penyakit hati kita. Yang pertama yaitu sahun muta'un. Apa itu sahun muta'un? Yaitu kikir yang diikuti. Jadi sahun muta'un, kikir yang diikuti atau dijalankan. Tahu kikir, Pak? Kikir tahu? Tahu, orang buat ini masak ini. Salah itu Bang Oji. Kikir dalam agama yang dimaksud orang yang punya pura-pura tidak punya. Kalau dituntut, contohnya orang-orang modal kikir, contohnya lebih dominan ke dalam tubuh kita, dalam kita sendiri kikir. Makanya ada kikir, ada bakhil. Kalau kikir, bakhil itu pelit. Ya ini penyakit hati ini. Contohnya apa kalau kikir? Jadi waktunya zakat harta benda, mobil contohnya udah 1 tahun lunas, itu wajib dizakatkan. Nah ini yang punya mobil, giliran bayar pajak bisa, bayar zakat mal nggak bisa. Iya, sama berarti bayar nggak dipajakin.
Jadi kalau zakat mal, zakat harta benda kita syaratnya harus masuk 1 nisab. Kalau kita punya benda, mobil, motor, contohnya harus lunas dulu, baru ada kewajiban membayar zakat harta benda, zakat mal itu. Tapi dalam waktu setahun setelah lunas Pak RT tenang, dikasih dispensasi sama Allah. Mobil, motor 1 tahun lunas, baru dah itu mempunyai kewajiban untuk membayar zakat harta benda. Terus apalagi emasnya yang di rumah 50 kilo kan banyak RT nembak, cuma pada diam-diam, nah itu wajib juga. Apa sambil makan. Jadi gitu. Jadi emas, harta benda semuanya. Kalau yang punya sawah, disakatin sawahnya seperti itu. Bayar dengan beras boleh, ditukar dengan uang boleh seperti itu. Jadi kalau misalnya kita punya motor, punya mobil udah lunas 1 tahun dulu, lunas baru kita punya kewajiban. Berapa besarannya? Itu kalau kita nggak mau dianggap kikir. Berapa persen? 2,5% Pak, murah. Kok murah 2,5%? Ya iya murah, cuma jarang dijalankan. Ada orangnya di sini. Ada lagi makan some. Gitu. Jadi kalau misalnya sudah lunas harta benda kita kali 2,5%, mobil misalnya harganya 100 juta. Dalam 1 tahun cuma kena 2,5 juta, murah Pak. Daripada pajak ke negara 11%, mahal. Jangankan ke negara, sampai ke KFC, ke McD bayar 11% itu pasti bayar. Yang hukumnya tidak wajib menurut syariat agama. Itu contoh kikir. Jadi lebih cenderung dominan ke diri kita. Tapi yang bakhil itu pelit. Apa contohnya bakhil itu? Yang pelit itu contohnya misal ini mah ya, misal kalau ditarikin sumbangan kegiatan Maulid Nabi, kegiatan Isra Mi'raj itu tiap tahun perasaan ditarikin mulu 30.000. Nah, itu contohnya. Nah kalau nggak mau disebut dengan pelit, kasih itu. Tapi kalau yang pelit itu malah buat kegiatan yang buat dangdutan, buat orkes, buat nyawer, itu yang mengandung mudarat, itu tidak diperbolehkan. Makanya kalau kita nggak mau disebut pelit, yang berbau dengan keagamaan kasih. Itu misalnya masjid butuh AC, beliin Pak RT, beliin gitu. Misalnya ini mah, misalnya nggak usah takut, beliin deh. Itu alhamdulillah udah dibeliin. Baru beliin lagi nih bendaranya, kejem nih, ngeluarin duit. Itu kalau mau nggak disebut dengan pelit. Jadi kalau misalnya ditarikin celengan pun ya udah. Karena penarikan celengan itu penukaran Pak. Ada isinya mau nggak ada tetap kita tuker. Jadi nggak usah nanti dulu Pak, saya ini. Kalau nggak Pak lewat dulu lah, emangnya kuis apa pakai lewat segala? Nggak usah. Jadi kalau ditarikin celengan kasih gitu, mau ada isinya mau enggak, karena kita menukar celengan, manfaatnya udah merasakan. Bener Pak RT merasakan? Bener merasakan. Yang merasakan tapi fakir miskin. Nah kalau sampean masih sanggup apa-apa saya sebut miskin, kira-kira mau enggak? Orang yang dikasih aja masih minder karena kebutuhan aja, memang gaji saya nggak cukup seperti itu. Insyaallah kalau kita sering ngaji seperti ini mudah-mudahan diangkat dari kemiskinan. Itu yang pertama, yaitu kikir. Jadi kalau orang yang mau bersih, hilangkan rasa kikir, bersihkan seperti itu. Ini mah kalau nyampe 3 masalahnya, yang lain sumenya habis, sumenya masih utuh. Kikir aja lama banget. Lanjut. Satu lagi, nggak apa-apa, masih ngaji lagi, biar terus pada ngaji. Terus yang kedua, kata Rasul apa? Perkara yang kedua yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penyakit hati kita. Yang kedua yaitu hawa.
Jadi harus mutaba'un wa i'jabul. Jadi harus bisa menahan nafsu yang kita turuti. Nafsu itu ada di manusia, ada di binatang. Makanya kalau nafsu kita mah terutama pasti nggak usah saya jelasin. Binatang punya nafsu. Lihat yang bening dikit pasti ditangkap binatang. Cuma beda karena kita punya agama. Kalau kita lihat bening dikit paling astagfirullahaladzim gitu. Alhamdulillah ya. Nutupinnya nggak ditutupin sama berarti sama saya. Ya manusiawi. Jadi yang bisa hawa nafsu, menahan hawa nafsu. Karena nafsu itu dulu diciptakan sama Allah. Pas waktu nafsu diciptakan sama Allah, keluar nafsu itu malah tanya sama Allah. Ditanya sama Allah, hei siapa kamu? Lah malah balik tanya, bahkan sama Allah itu nafsu Pak. Bukannya ditanya jawab, malah balik nanya. Pas waktu diciptakan sama Allah. Karena nafsu kita itu diciptakan. Gitu. Jadi pas waktu ditanya, hei siapa kamu? Kata nafsu itu malah balik nanya. Lah, Rika siapa? Nah, gitu katanya. Malah jawab seperti itu. Ditanya malah balik nanya. Lah Allah saking keselnya buat lautan yang sangat laparnya, dahaga, gersang pokoknya. Seperti itu. Jadi memang kalau mau menahan hawa nafsu, itu memang harus salah satunya ada caranya. Makanya kata Sayyid Ahmad dalam kitab Ihya, Abu Ahmad Al-Ghazali dalam Ihya, beliau mengatakan kesenangan orang yang senang itu orang yang biasa menguasai hawa nafsunya. Tapi yang orang yang sengsara yaitu orang yang dikuasai oleh hawa nafsunya. Itu perbedaannya seperti itu. Jadi setelah dihancurkan nafsu itu diangkat lagi setelah berapa ratus tahun meminta maaf sama Allah. Maafin ya Allah, hamba ciptaanmu ya Allah, hamba akan tunduk padamu ya Allah. Termasuk Nabi Adam alaihi salam, tendang dari surga. Apa yang dihukum kepada Nabi Adam alaihi salam? Suruh puasa 200 tahun, Mbak. Makanya salah satu mengobati hawa nafsu itu contohnya adalah sifat iri, pamer segala macam, hasud, pokoknya segala macam. Yang namanya nafsu kita dahulu kan seperti itu, Pak. Irilah, pamerlah, semuanya pengen dilihat orang, pengen dihormatin orang, seperti itu. Makanya dulu Nabi Muhammad pas waktu untuk menghapus dosanya, menghapus hawa nafsunya, dihapus hawa nafsunya, dimatiin dulu dengan puasa 200 tahun. Nah, kita kalau misalnya ingin mengendalikan hawa nafsu kita puasa. Kalau puasa orang mikir, Pak, orang itu banyak manfaatnya, fadilahnya puasa. Bulan puasa Ramadan itu mengatakan atau bisa fadilahnya bisa jadi jujur. Lihat di pabrik sekeliling kita, orang yang menjalankan puasa Ramadan yang tadinya sholat pasti sholat. Ada banyak kan? Sama di tempat saya juga gitu. Padahal tiap hari mah kagak sholat, tapi karena puasa. Apalagi fadilah manfaatnya puasa gak banyak. Yang tadinya biasanya ngomongin orang gitu, jadi gak mungkin jadilah kan puasa. Jangan sampai pahala puasa saya berkurang bobotnya nanti. Seperti itu. Jadi yang bisa menghancurkan nafsu kita, hawa nafsu kita, biar kita tidak mengikuti hawa nafsu kita untuk kejelekan, yaitu dengan puasa. Yang keduanya yaitu dengan mengurangi tidur. Tahu mengurangi tidur, Pak? Jadi kalau malam minggu remi, Pak, itu mengurangi tidur. Bukan gitu, Bang Oji. Bukan mengurangi tidur malah melek gaplean remi. Bukan begitu Pak RW, bukan.
Kalau beliau mah senengnya melek nih, mengurangi tidur, karaoke. Bentar lagi habis ini karaoke, nggak apa-apa. Yang penting waktunya ngaji, ngaji, sholat, karaoke gitu, nggak masalah. Yang penting udah ngaji ini seperti itu. Jadi mudah-mudahan 2 poin ini udah nggak usah lama-lama, udah pada habis juga semuanya, kopinya udah pada setengah, rokoknya Pak Nanang udah habis 2 batang. Saya belum rokok, jadi kita tutup dengan doa. Yang masih ngerokok minta tolong digeletakin dulu, nanti ditutup doa oleh Bapak Ustadz RT Asep. Sebelum kita berdoa, bersihkan Pak. Kalau kita belajar membersihkan, sebelum doa yang tadi saya sampaikan, kita dimanapun kita berdoa, di rumah, di masjid, di kerjaan, semuanya kita berusaha membersihkan di dalam kotoran-kotoran hati kita. Sifat iri kita, sifat pamer kita, sifat tinggi kita, hasad kita, sombong kita, semuanya kita hilangkan dulu, kita kesampingkan, baru kita meminta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa manfaat bagi saya dan umumnya kepada seluruh jamaah yang hadir, dan insya Allah saya yakin adanya pengajian seperti ini mengandung keberkahan, turunnya karomah semuanya. Insya Allah kita jaga pengajian seperti ini, gak cuma sampai sekarang, anak cucu kita nanti semuanya nanti bisa meneruskan pengajian seperti ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Billati wa wassalamu Mustafa bisyafa'a Ibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa lana Muhammad wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin amin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin ya ma'bud hamdan syakirin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunajjina min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tuhna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'ala darajat wa tuballighuna biha al-ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mati innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Allahumma arina al-haqqa bi'amri al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslih lana dinana allati huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana ilayha ma'aduna waj'al hayata ziyaratan lana fi kulli khair waj'al madarana min kulli syarr. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nabir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin amalana wa ahsin arzaqana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana dhallamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب عنا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واعف عنا يا كريم يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم بحق الفاتحة وبشر الفاتحة وبمعجزات الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبنور الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء أعداءك أعداء الدين يا قوي يا متين بشر الظالمين دعوهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين قبول